بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اول الانبیاء آدم وآخرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی غلام احمد قادیانی کا ذکر نہیں کیا، دروازہ بند کر دیا۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کو ابن حبان نے، ترمذی نے، ابن عساکر نے، انہوں نے ذکر کیا۔ ایک اور زبردست روایت سنیے جس سے ان جھوٹے نبیوں کی ان کا رد ہوتا ہے۔ حدیث جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد، میں محمد، میرا نام محمد ہے۔ انا احمد، میرا نام احمد بھی ہے، دونوں نام ہیں آپ کے، دونوں قرآن پاک میں ذکر ہوا۔ وانا الماحی، میں مٹانے والا ہوں، ماحی ہوں۔ محى اللہ بہ الکفر، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو اور شرک کو مٹائے گا۔ وَأَنَا حاشر، اور میں حاشر ہوں، یعنی میرے بعد قیامت آ جائے گی، حشر برپا ہوگا، یا یہ کہ لوگوں کو يحشر الناس على عقبی وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی۔ وأنا حاشر، اور میں حاشر ہوں، الذي يحشر الناس، کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا، علی عاقبی، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا میرے بعد، یا مطلب قیامت ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اور میں عاقب ہوں۔ اور عاقب اس شخص کو کہتے ہیں، آپ خود ہی تشریح کر رہے ہیں، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اچھا جی، یہ حدیث جب قادیانیوں کے سامنے پیش کی گئی تو اس کا جواب دینے سے عاجز آ گئے، تنگ آ گئے، اور کہنے لگے عاقب کی جو تفسیر، یہ اس حدیث میں آپ سن رہے ہیں نا، وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ، تو کہہ رہے ہیں یہ جو تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عاقب کی تفسیر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ کسی راوی نے کی ہے، کہاں کہا انہوں نے؟ ان کی کتاب قول الصریح از نذیر احمد قادیانی۔ تو بھائیو، قادیانی حضرات، یہ اس قادیانی نذیر احمد کی جہالت ہے، کیونکہ ترمذی کی ایک اور روایت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، ڈائریکٹ فرما رہے ہیں آپ، میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور استیعاب میں یہ الفاظ ہے کہ وَأَنَا الْعَاقِبُ فَلَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، فا کی زیادتی کے ساتھ، وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ استیعاب لابن عبد البر۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، ایک اور پیاری سی روایت سناتا ہوں، اور یہ زبردست روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے، روایت بخاری مسلم میں ہے، اسی طرح ترمذی میں بھی ہے۔ میں آپ کو دونوں سناتا ہوں، اور اس کو امام احمد نے بھی نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان مثلی ومثل الانبیاء، میری اور نبیوں کی مثال، من قبلی، مجھ سے پہلے جو نبی تھی، ان سب کی مثالیں ایسی ہیں کمثل رجل ابتنى بیوتا، ایک آدمی کی طرح مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی نے اپنا گھر بنایا، اس نے گھر بنائے، فأکملها وأحسنها، اس نے مکمل کر دیا اور بہت خوبصورت گھر بنایا، وأجملها، بہت ہی پیارا جمیل گھر بنایا، الا موضع لبنة من زاویة من زوایاها، لیکن پورے وہ جو عمارت بنائی اس میں ایک جگہ، ایک زاویے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لبنہ، اینٹ، فجعل الناس یطوفون، لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ، ان کو بلڈنگ بڑی اچھی لگتی تھی، لیکن وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ أَلَا وَضَعْتَ هَا هُنَا لَبِنَةً فَيَتِمُّ بُنْيَانُكَ، أَلَا وَضَعْتَ هَا هُنَا، اس آدمی سے جس نے گھر بنایا، لوگ کہتے تھے کہ تم یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھ دیتے تاکہ بلڈنگ مکمل ہو جائے، یہ عمارت مکمل ہو جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنت انا اللبینہ، میں ہی وہ اینٹ ہوں. اب آپ سوچئے وہ عمارت جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عمارت بنائی، نبیوں کے ذریعے نبیوں کو بھیجا، اور ایک اینٹ باقی تھی، سارے نبی آ گئے، ان کے ذریعے مکمل ہوئی، اینٹ لگتے گئے، ایک اینٹ باقی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب میں بھی آ گیا، وہ عمارت اب بن گئی، اب کہاں لگانی ہے، کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں ہے، لگائیں گے تو وہ بے تکا اور بدنما اور بیکار لگے گا. اللہ اکبر. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح امام احمد نے ابی بن کعب سے روایت کیا ہے، ان ابی بن کعب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال مثلی فی النبیین، میری مثال نبیوں میں، کمثل رجل، ایک آدمی کی طرح ہے، بنا دارن، جس نے گھر بنایا، فاحسنها واکملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها. ترجمہ سمجھ رہے ہوں گے، آسان ہے، پیچھے والی حدیث کی طرح ہے، مکمل کر دیا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. فجعل الناس يطوفون بالبنيان وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ، لوگ گھومتے تھے، پسند کرتے تھے، لیکن کہتے تھے لَوْ تَمَّ مَوْضِعَ هَذِهِ اللَّبِنَةِ، اگر یہ اینٹ یہاں پر یہ جگہ خالی ہے یہ بھر دی جائے تو کیا ہی اچھا ہو. فَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، میں نبیوں میں وہ جگہ ہوں، وہ اینٹ ہوں جو نبیوں کی اس عمارت کو، وہ اینٹ جو مکمل کرتی ہے. بھائیو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا. اب بھی ہم نہ سمجھیں پھر گمراہ ہو جائیں. آیتیں بھی آ گئیں، احادیث بھی واضح واضح حدیثیں آ گئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے رہے ہیں کہ جیسے ایک عمارت ہے اور اس میں ایک جگہ بس ناقص تھی، نبی آتے گئے، وہ عمارت مکمل ہوتی گئی، ایک اینٹ کی جگہ تھی، میں آ گیا، وہ مکمل ہو گئی، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ خود فرماتے ہیں، مسلم کی روایت میں ہے، فجئت انا فاتممت تلك اللبنة، اور میں آ گیا اور میں نے مکمل کر دیا، میں ہی فاتممت تلك اللبنة، وہ جو جگہ تھی اینٹ کی اس کو میں نے مکمل کر دیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے ایک روایت سنائی، اس کو دوبارہ سناتا ہوں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس میں کچھ اضافے کے ساتھ، کہ آپ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. آپ نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت پوری ہو چکی ہے، نہ کوئی رسول ہے میرے بعد، نہ کوئی نبی ہے. واضح بات. تو یہ بات لوگوں کو بہت شاق لگی،
فشق ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں خوشخبریاں ہوں گی. قالوا یا رسول اللہ وما المبشرات، یہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من اجزاء النبوة. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. وقال صحیح غریب، صحیح ہے اور غریب غریب اس لحاظ سے کہ اس کی سند میں کہیں ایک راوی رہ گیا ہے، بس ایک راوی ہے. جیسے بخاری میں بھی غریب روایتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. انما الاعمال بالنیات غریب ہے کہ اس میں سیدنا عمر ایک طبقہ میں صرف وہ ہیں، باقی ان کے بعد پھر بہت لوگ ہیں، ہر طبقے میں بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا نبوت تو نہیں ہوگی، خوشخبریاں ہوں گی. خوشخبریاں کیا؟ کہ مومنین کے اچھے خواب ہوا کریں گے، لیکن کوئی نبی نہیں، نبی والی کوئی بات نہیں.